علیکم. امید ہے سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کی خدمت میں ایک بار پھر میں ضیاء ہٹک حاضر ہوں. ناظرین, آج خوشحال ہٹک یونیورسٹی میں بوک ٹاک صدارت ناول کے حوالے سے یہاں پہ ڈسکشن ہوئی. اسی حوالے سے ہم سر انور بشیر سے بات کریں گے, وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک میرے بہت ہی اچھے لیکچرر موجود ہیں, سر انور صاحب. ان سے بات کریں گے. سر انور صاحب کا تعلق سی ایم ایس کی ڈپارٹمنٹ سے ہیں. سر, سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیں, آج جو ہم نے ناول کے حوالے سے ڈسکشن کی, آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کہ آپ نے یہ ناول پڑھی ہے یا آپ نے آگے پڑھنی ہے؟ ایکچولی یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے خوشحال لٹری سوسائٹی نے, یہ بک ریڈنگ ایک سرکل ہے کہ ہم کتابوں کی پروموشن کریں, ایک کلچر ڈیولپ کریں کہ بچے اور اساتذہ کتابیں پڑھیں, جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہے. ابھی ہم نے یہ سلسلہ یہاں پہ شروع کیا خوشحال لٹری سوسائٹی کے انڈر, اور ہم ایک بک سجیسٹ کرتے ہیں اور وہ تقریباً 15 دن میں سب پڑھ لیتے ہیں. پھر وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں کانفرنس روم میں, اور اس کے متعلق ہم پھر مختلف ڈسکشنز کرتے ہیں کہ اس کتاب سے ہم نے کیا اخذ کیا, کیا سیکھا. اور یہ ایک علمی بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور سیکھنے کا عمل ہوتا ہے, جو کہ میرے خیال میں سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. سر, اکثر اگر ہم دیکھیں تو بک ریڈنگ میں کمی آئی ہے, اور ایک طرف آپ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا, تو کیسا رسپانس آ رہا ہے لوگوں کا؟ جب آپ لوگ بک سجیسٹ کرتے ہیں تو لوگ پڑھتے ہیں, یا چونکہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو لوگوں نے بک پڑھنا چھوڑ دیا؟ ہاں, آج جب پہلے ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا تو ہمیں لگا کہ شاید اتنے لوگ نہیں ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا یہاں ہال بھرا ہوا تھا اور کافی تعداد میں لوگ تھے. اس میں بھی تقریباً سب نے تو جو ناول تھا جو ہم نے سجیسٹ کیا تھا سب نے نہیں پڑھا تھا, لیکن پھر بھی کافی لوگوں نے پڑھا ہوا تھا, اور کافی بیچ میں انہوں نے شمولیت کی باتوں میں. جی سر, یہ جو ناول تھا اس کا نام ایک بار ہمارے ناظرین کو بتائے, اور اس کے حوالے سے شارٹ بتائیے کس چیز کے بارے میں ہے. اچھا, یہ ناول جو ہے یہ ایک جرمن رائٹر ہے, جرمن سوئس رائٹر ہے, ہرمن ہیسے. اس کی وہ ناول ہے سدھارتھ, 1922 میں لکھا گیا تھا یہ. اور اس میں یہ تھا کہ آپ زندگی کو ایز اے ہول بناؤ, اور کیسے آپ نے اپنی زندگی کو مکمل بنانا ہے. دنیا میں رہ کے آپ نے جو آخری منزل ہے وہ کیسے حاصل کرنی ہے, جس سے سکون ملے زندگی میں, جس سے انسان کو پریشانیوں سے نجات ملے. تو یہ سارا اس کا تھیم ہے, اور اس پہ کافی بحث. ہمارے ساتھ انگلش ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر میڈم انم موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیا سیکھا اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا. میڈم, سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیں, آج کا سیمینار میں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے کافی سیمینار کو آج پورا مطلب اٹینڈ کیا, کیا دیکھا آپ نے, اور اس کس حوالے سے تھا؟ اچھا, یہ سیمینار تھی بک ٹاک کے حوالے سے. تو بک اس میں جو ڈسکس کی گئی تھی وہ ہرمن ہیس, جرمن رائٹر, اس نے سدھارتھا لکھی ہے. تو اگر میں اس پہ بات کروں کہ میں نے کیوں اس کو اٹینڈ کیا, ظاہر سی بات ہے لٹریری سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہے, تو میں نے جو اس کو ریڈ کیا مجھے ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ اس کو بک کو پڑھنا ہے. اٹ از لائف چینجنگ, یہ آپ کی تھاٹ چینجنگ, لائک یہ ایک تھاٹ چینجنگ بک ہے. سو میں نے اس بک کو پڑھا, میں نے کہا مجھے اس طرح فیل نہیں آئی, مجھے وہ مزہ اس میں سے نہیں آیا. تو مجھے جس نے ریکمینڈ کیا تھا انہوں نے کہا دوبارہ آپ پڑھیں. میں نے دوبارہ پڑھا, میں نے کہا دوبارہ مجھے مزہ نہیں آیا. انہوں نے کہا آپ تب تک پڑھتی رہے جب تک آپ کو اس کا مزہ نہ آئے. تو مجھے تیسری بار بھی اس میں کوئی مزہ نہیں آیا. تو جب میں نے ابھی یہ میں نے لاسٹ ایئر پڑھا تھا, اس جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اچھا اس بک پہ انہوں یہ بات کر رہے ہیں, تو میں نے کہا ابھی میں جب حنیف رسول صاحب سے یہ اس کے بارے میں سنوں گی تو شاید مجھے کچھ سمجھ آ جائے کہ وہ کون سی تھاٹ چینجنگ باتیں ہو رہی ہیں. تو اسی بارے میں یہ کافی پھر آپ کو مزہ آیا جب سنا آپ نے, یا پھر بھی مزہ نہیں آیا؟ تھوڑی بہت سمجھ اس سے مجھے یہ لگی ہے, لیکن وہ آ جائے گی کہ میں اگر اپنی طرف سے اس کا ریویو دوں گی. تو اس میں جیسے سر نے بات کی کہ یہ بتا رہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو فریگمنٹس میں نہیں جینا چاہیے. تو میں کہوں کہ یہ جو بک ہے جو آتھر نے لکھی ہے, میں اس کو خود کہوں گی کہ یہ اوور ریٹڈ ہے. اوور ریٹڈ ایسے ہے کہ اگر یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو فریگمنٹس میں نہیں جینا چاہیے, تو سدھارتھ
होता है, इसमें जो कैरेक्टर है, मेन प्रोटोगनिस्ट है, वो अपनी जिंदगी फ्रेगमेंट्स में जी रहा है और उसके एंड में कोई भी हमें ऐसा दिन नहीं दिया गया कि हमें पता चले कि अच्छा यहाँ पे अब इसकी लाइफ एज अ होल आ गई है. सो स्टिल आप क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं, आप क्या उनको ये मशवरा देंगे कि ये बुक पढ़े या नहीं पढ़े? यस, पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि आपको 3 बार मजा नहीं आया तो लोगों के टाइम क्यों जाया करते हैं? नहीं तो मुझे मजा नहीं आया ना, मुझे मजा नहीं आया, जैसे सर को मजा आया, जैसे बहुत सारी ऑडियंस जो है वो इसको पढ़ रही है, बहुत सारे रीडर्स इसको पढ़ रहे हैं और वो सब इस पे बहुत अच्छा कमेंट दे रहे हैं. जैसे मैंने कहा ओवर रेटेड है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं. तो अगर ज्यादा लोग पसंद करें तो जरूरी नहीं है, अगर मुझे नहीं पसंद आया तो सबको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि हर इंसान की जो सिचुएशन लाइक थॉट्स है, उनकी जो उनका टेस्ट है, रीडिंग टेस्ट वो डिफरेंट है. तो इसी वजह से लोगों को पढ़ना चाहिए. बहुत शुक्रिया. अच्छा, मेरा नाम ज़िया हटक है, कम्युनिकेशन इन मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट 8th सेमेस्टर से मेरा ताल्लुक़ है. इसके अलावा खुशहाल लिटरेरी सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ. इसके बाद आपके सवाल की तरफ आता है, जो आपने सवाल किया कि लोग मीडिया की वजह से किताबों से दूर हो रहे हैं. तो इसमें कोई शक नहीं है कि पहले तालीम जो थी वो एक इंसान कोशिश करता था कि वो किताब तक रसाई हासिल कर देता और उससे वो इल्म अपने अंदर मतलब एक किस्म किसी जज़ब कर देता. लेकिन अब वो सोशल मीडिया का दौर है, लोग मीडिया की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक रुकावट यह है कि मीडिया से उस तरह से कि वो जो कि हम कह सकते हैं कि साफ इल्म जो सच्चाई पर मबनी होती है वो उनको नहीं मिलती है, वो इसलिए फिर वो रास्ते से भटके हुए होते हैं. तो हमने फिर यहाँ पर सोसाइटी जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल सोसाइटी है तो उसमें मैं प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ. उसके बाद हमने ये सिलसिला शुरू किया. इससे पहले हमने बुक रीडिंग की जो कल्चर है उसकी प्रमोशन पर एक सेमिनार की थी जिसमें खुशहाल खान हटक जी बिल्कुल, वो नाज़रीन आप लोगों ने भी देखी होगी. ज़रा ये बताएं कि जो आज जो नॉवल था ये किस चीज़ के हवाले से इसका नाम क्या था, मुख्तसर से बताएं. ये एक नावल है सिद्धार्थ, जो एक जर्मन राइटर हरमन हेसे ने लिखा है. तो उसमें इसके लुब लबाब मकसद ये थी कि एक शख्स को सुकून की तलाश होती है, वो मुख्तलिफ मज़ाहिब देखता है, फिर वहाँ से उनको भी सुकून नहीं मिलता है, फिर वो जो है अपना घर बार छोड़कर जंगल में जाता है, वहाँ पर वो नेचर के साथ अपना ताल्लुक़ रिश्ता बनाता है. वहाँ से फिर भी उसको वो जो कहते हैं कि सुकून नहीं मिलती. फिर आखिर में वो पैसा भी कमाना शुरू कर देता है, उसके पास पैसा आ जाता है, पैसे से उसको भी सुकून नहीं मिलती. फिर भी वो वापस आ जाता है पहाड़ों की तरफ, नदी के किनारे वो बैठता था और फिर उसने मतलब आखिर में उसको जो सुकून मिलती है वो मोहब्बत से मिलती है. उसको हर चीज़ में, हर पौधे में, हर दरिया में, हर पत्थर में उसको एक किस्म की उसको जब वो देखता है तो उसको खुशी मिलती है. तो इसका ये मकसद था पूरे. शुक्रिया. जी नाज़रीन, आज के इस बुक टॉक के हवाले से आप लोगों ने सुना, लोगों की बातें सुनी. इसी वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ. एक नए प्रोग्राम से दोबारा हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.